السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیًا اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آئی پلس اکیڈمی میں۔ جیسا کہ آپ درس نمبر 12 میں ایسے الفاظ جو کسی چیز کی خوبی یا خرابی کے متعلق ہوں، ان الفاظ کے بارے میں نے بتلایا اور آپ کو یا استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ تو آپ ان الفاظ کو دہراتے رہیے اور ان الفاظ کو روزمرہ کی زندگی میں جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے بے جھجھک اور نڈر ہو کر کے اب عربی بول کر کے اس کی مشق کریں، اور اس طرح آپ کی عربی بھی مضبوط ہوگی انشاءاللہ، اور پھر آئندہ انشاءاللہ اور زیادہ آپ کو جو ہے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو جائے گا۔ تو آئیے پھر ہم نئے الفاظ پھر دوبارہ اسی تعلق سے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ تو لکھیے سب سے پہلے یہاں بورڈ پہ میرے ساتھ لکھتے رہیے۔ تو پہلے آپ لکھیے الفاظ اور ان کے معانی، پھر یہاں آگے لکھیے جمع۔ بچوں، ابھی آپ نے جو الفاظ پڑھے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ روزانہ بولتے ہیں۔ کوئی چیز جیسے آپ کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے کم ہے، تو الطعام قلیل، قلیل مانے کم۔ ایسے ہی کہتے ہیں لڑکا چھوٹا ہے، الولد صغیر۔ تو آپ ایسے ہی الفاظ جو ابھی پڑھے ہیں ان کو استعمال کرتے رہیے، اور کوئی بھی لفظ آپ جو پہلے الفاظ پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ ملا کے آپ مشق کرتے رہیں تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے اب اس کے بعد ہم جو پڑھے تھے الفاظ، اس کے بعد دیکھتے ہیں نئے الفاظ، جیسے سریعن۔ آپ اردو میں سریع الحرکت بولتے ہیں۔ سریع لفظ جو ہے عربی کا ہے، آپ اردو میں بھی سنتے ہیں۔ سریع معنی ہوتے ہیں تیز رفتار، کوئی چیز جو ہے تیز چلتی ہو، کہتے ہیں بہت سریع الحرکت، تیز رفتار۔ تو سریع سرعت سے بنا ہے، اردو میں بھی سرعت آپ سنتے ہو، تیزی کے معنی میں آتا ہے۔ تو سریع معنی تیز رفتار۔ اس کی جمع آتی ہے سرعان۔ اس کی جمع کیا ہے؟ سرعان۔ تیز اگر کوئی چیز تیز چل رہی تو سریع بول دیں گے، سریع الحرکت جیسے اردو میں ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز اس کا الٹا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سست۔ تو سست کے لیے آتی ہے بطیء، با اور تا یا، تو یہاں بطیء، بطیء مانے سست۔ کوئی چیز جو ہے چلنے میں اس کی رفتار تیز نہ ہو تو کیا کہتے ہیں ہم؟ بہت سست ہے، یہ بہت سست ہے۔ تو سست کے لیے کیا ہے؟ بطیء۔ تو بطیء مانے سست، آہستہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی چیز آہستہ آہستہ چل رہی ہے تو اس کے لیے لفظ جو آتا ہے آہستہ کے لیے بطیء۔ کوئی چیز بلند ہے، اونچی ہے یا اونچا ہے تو اس کے رفیع، رفیع مانے اونچا، رفیع مانے اونچا، بلند، اونچا اور بلند۔ رفیع یہ اردو میں بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور لفظ آتا ہے بلندی کے لیے عالٍ۔ اردو میں عالی بولتے ہیں، عالی مرتبت، عالی سے یا نکال دیتے ہیں عربی میں اور نیچے دو زیر رکھ دیتے ہیں، وہی لفظ ہے عالی جو اردو میں عالی جناب، عالی مقام، جو ہم اردو میں عالی بولتے ہیں اسی کو عالٍ لکھتے ہیں ایک ورڈ میں عربی زبان میں، اور اس کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں؟ بلند کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بلند کے لیے آپ دیکھیں عربی زبان میں بھی عالی جو ہے ہم جو بولتے ہیں اس کو عربی میں بھی عالی ہی بولتے ہیں، عالٍ اس کو لکھتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی آدمی سفر کرتا ہے، چلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے واطئ، واطی۔ تو واطئ کے معنی ہوتے ہیں راہی، راہگیر، چلنے والا۔ تو راہی راہ سے بنا ہے، راہی مانے راستہ چلنے والا، اس کو عربی میں واطی بولتے ہیں، مسافر بھی بولتے ہیں۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، عربی کے ہی الفاظ ہیں ہم جو اردو میں بولتے ہیں، مسافر وغیرہ۔ تو راہی یہ صرف جو ہے فارسی سے راہ سے راہی بنا ہے، تو واطئ راہی۔ ہاں، کوئی چیز اگر مہنگی ہے یا سستی ہے جیسے ہم بولتے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے رخیص، رخیص۔
تو لکھیے رخی، کوئی چیز کہتے ہیں بہت سستی ہے، رخیص والے سستی، سستی کوئی چیز سستی ہے تو کہتے ہیں ذالک الشیء رخیص، وہ چیز سستی ہے، رخیص، رخیص۔ ہاں اگر مہنگی ہے، اب اس کا سمین بھی آتا ہے لیکن آپ کی کتاب میں جو دیا غالن، غالن، جیسے آپ نے یہاں غالن لکھا ہے اسی وزن پہ غالن، غالی مطلب لفظ تھا، یا کو ختم کر کے دو زیر رکھ دیا تو غالن ہو گیا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں مہنگا، جیسے غالن سے بلند، ایسے غالن گراں، مہنگا، مہنگا، اور اسی کو اردو میں کہتے ہیں گراں ہے، بہت آج کل جو ہے یہ بہت گراں قیمت کی چیز ہو گئی ہے، گراں مطلب مہنگی، تو مہنگا اور گراں لفظ جو ہے، اور گراں کے ہی معنی میں بھی استعمال، گراں کہتے ہیں کبھی کبھی مشکل کے لیے بھی، یہ بہت گراں گزرتا ہے، تو گراں لفظ جو ہے مہنگا کے لیے بھی آتا ہے اور مشقت کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے غالن معنی مہنگا کے، گراں، مہنگا یہ معنی ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز گہری ہے، جیسے کنواں گہرا ہے یا کوئی اور جگہ گہرائی جس میں ہو تو اس کو عمیق کہتے ہیں، اردو میں بھی عمیق استعمال ہوتا ہے، عمیق معنی ہوتے ہیں گہرا، عمیق بات بھی گہری ہوتی ہے، بات بڑی گہری، گہرائی کے پتے کی بات بولتے ہیں، تو عمیق جہاں بھی استعمال ہوگی گہرائی کا وہاں معنی آئے گا گہرا، عمیق معنی ہوتے ہیں گہرا، عمیقن۔ اس کی جمع آتی ہے عماقن، عمقن، یہاں آپ جمع لکھ لیجئے، ایک جمع ہے اس کی عماق، اس کی ایک جمع ہے عماق، ایک دوسری جمع آپ لکھ لیجئے عمقن، عمقن، ایک جمع عماق اور دوسری جمع لکھیے عمقن، تو عمقن اور عماقن مانے گہرا۔ ایک لفظ یہاں دیکھیے آپ کی کتاب میں ذہن لیا، ذہن نہیں، وہ زحل لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے تھوڑا پانی، یعنی عربی کا یہ لفظ جو ہے پانی اگر کم ہے کہیں تھوڑا سا پانی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے زحل، تھوڑا پانی، یعنی پانی کے لیے تھوڑے سے پانی کو عربی میں زحل لکھا ہے یہاں، تو تھوڑا پانی، پانی تھوڑا ہو، تھوڑا ہونا، تھوڑا پانی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زحل۔ ہاں اب آپ کہتے ہیں کوئی چیز صحیح غلط، تو اردو میں صحیح اور غلط، رائٹ رانگ جیسے ہم بولتے ہیں، تو عربی میں صحیح کو صحیح بھی بولتے ہیں، یعنی رائٹ رانگ کے معنی میں بھی، لیکن ایک دوسرا معنی آتا ہے صحیح معنی تندرست، یعنی آدمی اگر بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، تو اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں صحیح، صحیح معنی ہوتے ہیں تندرست، کوئی آدمی بیمار اگر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ھذا صحیح، یہ صحت مند ہے، تندرست ہے، صحت دیکھیں اسی سے صحت بنی، میری صحت بہت اچھی ہے، تو صحت سے صحیح، صحیح معنی تندرست، تو صحیح کی جمع آپ لکھ لیجیے صحاح، صحاح، یہاں دو ہا ہے، صحاح، اور ایک دوسری جمع آپ لکھ لیجیے اصحۃ، 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 تو یہاں دو جمع آپ لکھے صحاح، اصحۃ، صحیح، تندرست۔ اب صحیح کا الٹا دیکھیں کئی الفاظ اس میں، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں مریض، پیشنٹ، اردو لفظ بھی آپ مریض ہی بولتے ہیں، تو مریض کے معنی آپ اردو میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں، مریض کو بیمار بھی آپ کہتے ہیں، مریض ہے، بیمار ہے، تو اردو میں بیمار بھی بولتے ہیں، مریض بھی بولتے ہیں، تو بیمار اور مریض دونوں ایک ہی لفظ ہے۔ ہاں اس کے لیے دو جمع، جیسے صحاحن ہے ویسے ہی مراضن، مراضن مریض کی جمع، اور ایک دوسری جمع ہے مرضى، وَإِن كُنتُم مرضى، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے مرضى، مرضى، مرضى مانے بیمار، مریض کی جمع مرضى اور مراض۔ ایسے ہی عربی میں بیمار کے لیے ایک دوسرا لفظ آتا ہے علیل، دیکھیے آپ علیل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہیں کہیں آپ سنتے ہوں گے میں علیل ہوں، 3 دن سے میں علیل ہوں، بیمار ہوں، تو علالت، رخصت علالت بولتے ہیں، علالت اسی علیل سے بنا ہے، تو علیل معنی ہوتے ہیں بیمار، دونوں لفظ جو ہے
एक ही माने में, मरीज अलील। इसकी जमा आप लिखिए अइल्लाउ, अइल्लाउ, अइल्लाउ माने होते हैं बीमार, अलील, अलीलुन जमा अइल्लाउ बीमार। हाँ, एक दूसरा है और लफ्ज़ आप देखिए सकीम, सकीम माने भी बीमारी, बीमार होता है, सकीमुन। ये देखिए सकीम उर्दू लफ्ज़ है, आप कुरान में पढ़े होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने गांव वालों से, बस्ती वालों से क्या कहा था? इन्नी सकीम, बुतों को तोड़ने से पहले उन्होंने जो जुमला कहा था इन्नी सकीम, तो सकीम माने होते हैं बीमार। अना सकीम कहेंगे मैं बीमार हूँ, तो आप ये जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा? इन्नी सकीम। तो सकीम की जमा आप लिख लीजिए सेकामुन, सुकमुन, सुकुमुन, पहले लिखिए सेकामुन, सेकामुन, और एक दूसरी जमा लिखिए सोकुमुन, सोकुमुन। सकीम बीमार, जमा सेकामुन, सोकुमुन। अभी इससे पहले अजीम का लफ्ज़ आप इस्तेमाल किए थे बुजुर्ग के माने में। अभी एक दूसरा लफ्ज़ आप लिखिए उसके लिए करीम। आप करीम उर्दू भी सुनते होंगे, करीम लफ्ज़। करीम जो है अल्लाह की सिफ़ात में से है, करीम अल्लाह को भी कहते हैं। तो करीम के माने होते हैं बुजुर्ग, करीमुन करम करने वाला, तो करीम के माने बुजुर्ग होता है, बाइज्जत होता है, जिसे बोलते हैं मुकर्रम करीम। तो ये अल्फाज जो है अरबी के हैं जो उर्दू में भी हम बोलते हैं। करीम माने बुजुर्ग, जमा कुरमाओ, जैसे ओज़मा शोरफा, ऐसे ही कुरमाओ, करीम जमा कुरमा। हाँ, अब इसका एक उल्टा लफ्ज़ आएगा लईम। मैंने इससे पहले रसील का मैंने लिखाया था, उसी के वज़न पे भी है लईमुन। लईम कहते हैं कमीना, बहुत नीचा होता है, जिसकी माशरे में कोई कद्र ना हो, तो क्या बहुत लईम। हाँ, लईम किस्म का आदमी, कमीना किस्म का आदमी। तो यहाँ लिखिए कमीना, कमीना कहते हैं जिसकी इज्जत ना हो। तो लईम की जमा आती है लिआमुन, बदखुल्क जो होते हैं उनको लिआम, लईम। तो लिआमुन, और एक दूसरी जमा लुअमाओ, लईम की जमा लुअमा। यहाँ देखिए लाम पे पेश रहेगा और हमजा वाव पे रहेगा, वाव नहीं पढ़ेंगे, हमजा पे ज़बर, लुअमाओ। ये लईम की जमा लुअमा आप पढ़िए। कोई चीज़ अगर मुकम्मल है, उर्दू में भी कहते हैं कामिल, कामिल मुकम्मल। कामिल माने होते हैं पूरा, कहते हैं कामिल, कामिल चीज़ यानी मुकम्मल। तो कामिल माने पूरा भी होता है, कामिल मुकम्मल, ये अल्फाज एक ही हैं, एक ही माने में आते हैं। अब इसकी जमा अगर कामिल, जैसे कोई अपने काम में हमेशा पूरा कर लेता हो, उसको कहते हैं बहुत कामिल शख्स है। अब इसकी जमा आएगी कमालतुन, जैसे तालिब की जमा तलबतुन, ऐसे ही कामिल की जमा कमालतुन, तलबतुन, कमालतुन। तो कामिल और तालिब एक ही वजन पे है। हाँ, ऐसे आलिम आप सुनते हैं, आलिम तो उर्दू में भी कहते हैं, आलिम फाजिल, ये तो है ही है। और आलिम का माना क्या होता है? जानकार। कोई भी आदमी जानकार है, होशियार है, जिसको इल्म है, तो उसके लिए अरबी में आलिम कहते हैं। मैं जो है फला फ़न का आलिम हूँ, जैसे कोई हिसाब का आलिम है, कोई किसी और फन का माहिर है, तो आलिम उसको कहते हैं। आलिम माने सिर्फ जो है दीन का आलिम नहीं, कोई भी आलिम हो, जानकार हो किसी भी फन का। इसकी जमा आती है उलमाओ, जमा क्या आती है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाओ, कुरान में आया है। तो उलमा उर्दू में बोलते हैं, उलमा फुदला आप सुनते होंगे, माशरे में ये अल्फाज इस्तेमाल होते रहते हैं। तो आलिम जमा उलमाए किराम आप सुनते हैं। हाँ, अब इसी का उल्टा, आलिम अगर एक आदमी है तो उसका उल्टा क्या होता है? जाहिल। जाहिल लफ्ज़ आप सुन, ये बड़ा जाहिल है। तो जाहिलुन माने होते हैं नादान, जाहिल माने ना समझ, नादान, यानी कोई समझे ना कोई बात, समझाने पे बताने पे, तो उसको कहते हैं जाहिल है, अनपढ़ है। एक है पढ़ा लिखा, और ये जाहिल माने नादान, अनपढ़। तो अनपढ़ माने जो ना पढ़ा लिखा हो, उसको अनपढ़ कहते हैं। जाहिल जमा जोहला, इसकी जमा उलमा के वजन पे जोहलाओ, जोहला, उलमाओ जोहलाओ।
تو جوہلا علماء ایک ہی وزن پہ. ہاں ہوشیار ذہین اس کے لیے آتا ہے ذکی. ذکیون معنی ہوتے ہیں ذہین، زال پہ زبر کاف یا تک، ذکیون ذہین. اردو میں بھی ہوتا ہے ذہین سمجھدار ہم سنتے ہیں تو ذکیون ہوشیار، ذہین ہوشیار. ذکی مانے ذہین ہوشیار. جمع اذکیاء، اذکیاء ذہین ہوشیار اذکیاء ذکی. ہاں اس کا الٹا جو ہوتا ہے کم ذہن کا اگر ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبی. بڑا غبی ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں غبیون. غبیون غبی مانے ہوتے ہیں کند ذہن. کند ذہن کہتے ہیں جس کو سمجھ میں نہ آئے کوئی بات، سمجھانے پہ بھی کمزور ہو سمجھنے میں، اس کو کہتے ہیں کند ذہن، نہیں سمجھنے میں بہت کمزور ہے تو غبی ہو گیا. شقی دیکھیے اب یہ غبی کی جمع لکھ لیجیے اغبیاء. اذکیاء کے وزن پہ اغبیاء، اغبیاء. تو غبی مانے کن ذہن جمع اغبیاء. شقیون دیکھیے شقی لفظ جو ہے بدبخت، جس کی قسمت اچھی نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہو، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں شقی. شقیون. بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھوا دیں، فرشتے سے بتا دیتے ہیں. فرشتہ پوچھتا ہے یہ کیسا رہے گا تو بدبخت ہے، شقی ہے یا سعید. تو شقی مانے بدبخت، یعنی جس کی قسمت بری ہو، تو بدبخت بری نیچر والا. تو شقیون جمع اشقیاء، اغبیاء اشقیاء، اشقیاء. شقیون جمع اشقیاء بدبخت اشقیاء. اب اسی کا الٹا نیک بخت خوش بخت. سعید آپ اردو میں سنتے ہوں گے سعادت خوش بختی، تو اسی لفظ سے بنا ہے سعید. اردو لفظ میں نام بھی آپ سنتے ہوں بہت سارے سعید نام کے آپ سنتے ہوں گے. تو سعید لفظ جو ہے یہ سعادت سے بنا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں خوش بخت نیک بخت. جو بھی آپ لکھ لیجئے نیک بخت، جیسے بد ہے ویسے نیک، نیک بخت. تو شقی کا الٹا سعید نیک بخت. اب اس کی جمع اسی اشقیاء کے وزن پہ آئے گی سعداء. یہ الگ وزن تھوڑا سا ہے سعداء. سعید جمع سعداء. ہاں اب وہ کوئی آدمی بہت خرچیلا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کھلانے پلانے میں مدد کرنے میں ماہر ہو، تو اس کو کہتے ہیں سخی. آپ اردو میں بھی بولتے ہیں سخی لفظ، بہت سخی آدمی ہے. تو سخی معنی ہوتے ہیں دریا دل، فیاض. ہاں بہت خرچ کرتا ہے جو اچھے کاموں پر، تو اس کو کہتے ہیں دریا دل بخششور. دیکھیے اردو میں کیا بولتے ہیں دریا دل. ہاں دریا دل یعنی سمندر کے بعد جیسے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے پانی کی، جتنا چاہو لے لو، تو ایسے دریا دل آدمی اس کے پاس کمی نہیں ہوتی ہے کسی کی مدد کرنے کی، تو دریا دل بھی بولتے ہیں. ایسے ہی بخششور جو دینے میں ماہر ہو. تو اردو میں کئی الفاظ آتے ہیں، اچھے اچھے الفاظ یہ ہیں، تو آپ لکھ لیجئے بخششور. بخششور بخشش والا. اس کی جمع ہوتی ہے اسخیاء. اسخیاء. تو آپ کسی شخص کو جو مالدار ہو کر کے غریبوں کی مدد کرے، رشتہ داروں کی مدد کرے، اس کو سخی بولتے ہیں. فیاض بھی بولتے ہیں اردو میں، وہ بھی عربی کا لفظ ہے. اس کا الٹا دیکھیں بخیل. سخی کا الٹا بخیلن. بخیلن. بخیلن کے معنی ہوتے ہیں کنجوس. ہاں کہتے ہیں نا بہت بخیل آدمی ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں. تو ایسے ہی بخیل کنجوس لکھیے معنی اس کا کنجوس. بخیل جمع بخلاء. اس کی جمع بخلاء. اب اسخیاء بخلاء. تو یہ جو ہے بخیل کی جمع ہو گئی. آگے دیکھیے بخیل کے ساتھ ایک لفظ جیسے سخی بخیل، ایسے ہی مالدار کے لیے آتا غنی. کوئی آدمی جس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے
اردو میں بھی کہتے ہیں غنی آدمی ہے، بڑا غنی ہے، تو غنی مانے مالدار، اردو میں بھی غنی آپ بولتے ہیں، اس کی جمع اغنیاء۔ آپ سنتے ہیں معاشرے میں بہت سارے لوگ جن کے پاس دولت تو اغنیاء، اغنیاء یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو مالداروں کا طبقہ اغنیاء بولتے ہیں۔ ایسے ہی فقیرن، اس کا غنی کا الٹا فقیرن، کیا ہے؟ فقیرن، فقیر اردو آپ سنتے ہیں، فقیر مانے بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا ہے، فقیر مانے جس کے پاس دولت نہ ہو، مال نہ ہو، تو فقیر کے معنی ہوتے ہیں محتاج۔ فقیر کے معنی کیا لکھیں گے؟ غریب، محتاج۔ حالانکہ غریب بھی عربی لفظ ہے، اس کا الگ معنی ہے، لیکن ہم اردو میں اس کو محتاج یا کیا کہیں گے؟ غریب بولتے ہیں۔ اس کی جمع فقراء، کیا آئے گی؟ فقراء۔ تو اس طریقے سے فقیر، غریب، محتاج جمع فقراء۔ ہاں، اب آگے دیکھیں ایک لفظ آتا ہے عطشان، عطشان، کوئی آدمی پیاسا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ عطشان، پیاسا، عطشان پیاسا، جمع عطاشن، جمع عطاشن، جمع عطاشن۔ اور اس کے لیے اور ایک جمع لکھتے ہیں عطشا، عطشا، یعنی دو جمع اس کی آپ لکھ لیجیے، ایک ہے عطاش، دوسری جمع، اب یہاں 3 نقطہ صرف لکھیے اور کھڑا زبر، عطشا، عطاشن جمع عطشا، عطشان، عطشان، عطاشن، عطشا، اس کے معنی پیاسا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی سیراب ہے، آسودہ ہے پانی پی کر، تو اس کے لیے آتا ہے ریان، ریان، آپ سنتے ہوں گے جنت میں ایک دروازے کا نام ہے ریان، ریان مانے آسودہ، ہاں، جس کا پیٹ جو ہے بھرا ہوا ہو، تو اس کو کہتے ہیں سیراب۔ سیراب مانے جس کو پیاس کی ضرورت نہ ہو، جو آسودہ ہو، سیراب ہو، تو ریان۔ اس کی جمع آتی ہے رواؤن، اس کی جمع آتی ہے رواؤن، ریان، رواؤن، اس کے معنی آسودہ۔ ہاں، اسی طرح ایک لفظ آتا ہے جوعان، یا کتاب میں آپ دیکھیں جیعان دیا ہے، آپ دونوں لفظ لکھ لیجیے، یہ جیعان اور اسی کو عربی میں جوعان بھی بولتے ہیں، دو یعنی واو کے ساتھ بھی، اصل تو واو کے ساتھ ہے لیکن یا کے ساتھ بھی کبھی کبھی لکھتے ہیں، جیعان، جوعان، اس کے معنی بھوکا، جیسے عطشان ہے ایسے جوعان یا جیعان، اس کے معنی ہوتے ہیں بھوکا۔ اب اس کی جمع جاتی جیاعن، 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 اور اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے شبعان۔ اب بھوکا اگر ہے تو جیعان یا جوان بول دیں گے، اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں آسودہ اردو میں، ہاں، شبعان مانے آسودہ، تو شبعان مانے آسودہ۔ اس کی جمع آتی ہے شباع، شباع، شباع اور شباع، عربی میں اس کی جمع کیا بولتے ہیں؟ شباع، شبعان جمع شباع اور شباع۔ تو بچوں یہ دیکھیے الفاظ جو ہے ہم جو بولتے ہیں کسی چیز کے صفات اور خوبیوں یا خرابیوں کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، تو جو الفاظ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں ان کو ایک مرتبہ اور دوبارہ ہم ریویژن کر لیتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں۔ تو دیکھیے آپ ابھی جو پڑھا ہے، جو الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں ان کو تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر سے دوہرا لیجیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہاں آج کئی الفاظ، آپ نئے نئے الفاظ پڑھے ہیں۔ دیکھیے سریعن، سریعن، اس کی جمع سرعان، تیز رفتار، بطیعن، سست، آہستہ، رفیعن، اونچا، بلند، اور عالن، بلند، پھر واطئن، راہی، رخیص،
सस्ती या सस्ता जो भी कोई चीज़ है। गालिन महंगा, गिरा। अमीकुन गहरा, जमा इमाकुन ओमुकुन। जहलुन थोड़ा पानी अगर है कहते हैं जहलुन। सहीहुन तंदुरुस्त, जमा सिहाहुन असीहतुन। फिर उसके बाद है मरीजुन, मरीज, इसकी जमा मिराजुन और मर्दा, बीमार। अलीनुन बीमार, उसके लिए आइल्ला जमा आती है। सकीमुन माने भी बीमार होता है, इसकी जमा सिकामुन। और इसी तरह सुकुमुन। करीमुन माने बुजुर्ग, जमा किरामुन और कुरमाओ। इसी तरह लईमुन, लईम के माने होते हैं कमीना, जमा लियाम। और लुआमा। बच्चों एक चीज़ यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। किराम यहाँ मैंने मिस्टेक से छोड़ दिया, या करीम की जमा एक लिख लीजिए एक मरतबा, नहीं तो फिर छूट जाएगा। यहाँ जो है कुरमा भी आती जमा, और एक जो बहुत सामीन किराम जैसे हम बोलते हैं, तो किराम का लफ्ज़ आप उर्दू में भी बोलते हैं चूँकि, इसलिए आप इसको लिख लीजिए, तो ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। तो यहाँ जो है करीम जमा किराम कुरमा, लईम जमा लियाम और लुआमा। और कामिल माने पूरा, जमा कमलतुन। और आलिम माने जानकार, जमा उलमा। जाहिल नादान अनपढ़, जमा जुहला। ज़कीउन माने ज़हीन होशियार, जमा अस्किया। गबीउन कुंज़िहन, जमा अगबिया। शकीउन बदबख्त, जमा अशकिया। सईदुन नेकबख्त, जमा सुअदा। सखीउन दरिया दिल बख्शिशवर, अस्खियाओ उसकी जमा। बखीलुन कंजूस, जमा बुखला। गनीउन मालदार, जमा अगनिया। फ़कीरुन गरीब मुहताज, जमा फ़ुक़रा। अतशानुन प्यासा, इताशुन अतशा। रैयानुन सैराब, जमा रिवाउन। जयआनुन जवआनुन भूखा, जमा जियाउन। और शबआनुन आसूदा, जमा शिबाउन शबाआ। तो बच्चों ये अल्फाज आप याद कीजिए, और पहले जो दर्स नंबर 11 में अल्फाज आप पढ़ चुके हैं उनके साथ मिला करके इनको पढ़ेंगे तो बहुत सारे जुमले आप अरबी में बोल सकते हैं इंशाल्लाह। फिर हम और नए अल्फाज इस तरह के आपको आइंदा दर्स में बताएंगे। और चूँकि अब वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।